This is 29th lecture of our course General Methods of Teaching اور اس کورس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں کور کریں جس کا تعلق ٹیچر کی پلاننگ کے ساتھ ہے، کلاس روم امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہے یا اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے ساتھ ہے. اسی حوالے سے ہم نے تھیوریز کے اوپر بھی کچھ بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیچنگ سکلز کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. آج کے لیسن کے اندر ہمارا فوکس 4 چیزوں کے اوپر ہوگا، جس میں ہم پہلے بات کریں گے کہ تھنکنگ سکلز کیا ہیں اور ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کی تھنکنگ سکلز کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. پھر ہم بات کریں گے کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کون کون سی استعمال کی جا سکتی ہیں جن سے ہم بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کر سکیں. اور اینڈ کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ انکوائری لرننگ اور کریٹیکل تھنکنگ کا کیا ریلیشن شپ ہے یا انکوائری لرننگ کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو سکے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھنکنگ سکلز کے اوپر. تھنکنگ سکلز کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے کہ لرننگ کیا ہے. از اٹ میمورائزنگ فیکٹس؟ از اٹ انڈرسٹینڈنگ کانسیپٹس؟ Is it acquiring skills? Or is it memorizing facts, understanding concepts as well as acquiring skills? Behaviorism کے اندر لرننگ کو ڈیفائن کیا گیا ہے as permanent change in behavior. دوسری طرف ہم اسکولوں کی بات کرتے ہیں تو اسکولس کے اندر عام طور پر ٹیچرز ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر بچوں نے ایک کتاب کو یاد کر لیا ہے تو اس نے وہ چیز لرن کر لی ہے. That is actually known as rote learning. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اگر بچوں نے اچھی لرننگ وہ ہوتی ہے جس میں بچے کسی چیز کو سمجھ جائیں، کوئی کانسیپٹس جو ہیں ان کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کر لے، تو کیا یہ لرننگ ہے یا یہ ان ساروں چیزوں کا کمبینیشن ہی لرننگ ہے؟ ابھی ہم نے بیہیویئرزم کے اندر لرننگ کی ڈیفینیشن دیکھی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوب نے لرننگ کو کیسے ڈیفائن کیا. He said that learning is a process of a combination of grasping experience and transforming it. یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ کافی مختلف ہے اس چیز سے جو کہ ہم سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یاد کرنا کسی چیز کو یا سمجھ لینا وہ لرننگ ہے، یا پھر ہمارے بیہیویئر کے اندر پرماننٹ چینج جو ہے دیٹ از لرننگ. That is fine, it has its own reasons. جو definition ہے کہ permanent change in behavior is known as learning, it has good reasons behind it. لیکن جو کوب کی بات ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو ایکسپیرئنس کرنا اور اس ایکسپیرئنس کو ٹرانسفارم کرنا، یوز کرنا ٹرانسفارمیشن کے لیے، that is learning. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بچہ ایک چیز کو ایکسپیرئنس نہیں کر پا رہا تو وہ لرننگ نہیں ہے. تو کوب نے جو کام کیا اس نے ایکسپیرینشل لرننگ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور پرٹیکولرلی ریگارڈنگ ایڈلٹس لرننگ. اس کا کام جو زیادہ تھا وہ کہ بڑے لوگ کیسے سیکھتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں. تو کوب کا جو کام تھا وہ اینڈراگوجی پہ زیادہ تھا کہ ایڈلٹس کیسے سیکھتے ہیں. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو وہ یوزلی یوز ورڈ پیڈاگوجی کہ ہاؤ ٹو ٹیچ چلڈرن. بڑوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں اینڈراگوجی کہ ہاؤ ایڈلٹس لرن. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ہمارے ہائی اسکول کے اندر سیکنڈری کلاسز کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا آپ پیڈاگوجی یوز کرو گے یا اینڈراگوجی یوز کرو گے؟ مطلب آپ کی جو ٹیچنگ ہے کیا اس چیز کے اوپر بیس ہونی چاہیے کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں یا بڑے کیسے سیکھتے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ جو اس ایج کے بچے ہوتے ہیں، ایڈولسنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے کمبینیشن ہونا چاہیے. لیکن امپورٹنٹ چیز جو ہے جو بھی ہم نے کوب کی ڈیفینیشن دیکھی اس کے اندر وی نیڈ ٹو پرووائڈ چلڈرن، وی نیڈ ٹو پرووائڈ پیپل ود این اپرچونٹی آف ایکسپیرئنسنگ لرننگ. کیونکہ اگر ایکسپیرئنس نہیں کریں گے کسی چیز کو تو لرننگ نہیں ہوگی. اس کے اوپر ہم کچھ دیر کے بعد اور بات کریں گے. اس وقت میں دیکھتے ہیں کہ تھنکنگ اسکلز ہوتی کیا ہے. Because thinking skills are directly related to learning. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے اندر ہائر لیول کی لرننگ کرنی ہے تو ہائر لیول کی لرننگ کیا ہے؟ So let's see کہ what are thinking skills.
Robinson notes that while the importance of cognitive development has been widespread, students' performance on measures of higher order thinking ability has displayed a critical need for students to develop the skills and the attitudes of effective thinking. So there is need for developing critical thinking. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ critical thinking کیا ہے. Actually there are different terms which have been used by different educationists to describe thinking skills. اس کے اندر کچھ terms جو ہے میں نے پک کی ہیں. They are the first one, critical thinking, the process of determining the authenticity, accuracy or value of something, characterized by the ability to seek reasons and alternatives, perceive the total situation, and change one's view based on evidence, also called logical thinking and analytical thinking. ابھی ہم پہلی ڈیفینیشن کو لے کر ہم نے بات کرنی ہے کہ تھنکنگ اسکلس کا کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. کریٹیکل تھنکنگ جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ لاجیکل تھنکنگ اور انالیٹیکل تھنکنگ کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے دیٹ ون نیڈس ٹو بی اوتھینٹک. اوتھینٹک آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یو نیڈ ٹو ہیو سم ایویڈینس. ہمارے بچوں کو اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے یا کیسے ایک آرگیومنٹ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری ٹرم جو کہ تھنکنگ اسکلس کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتی ہے دیٹ از انفیوژن. انفیوژن کیا ہے؟ دا پروسیس آف پلاننگ, اسیسنگ اینڈ مانیٹرنگ ونز اون تھنکنگ, دیٹ از نون ایز انفیوژن. کہ ایک بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی ہی تھنکنگ کو مانیٹر کر سکے, وہ اپنا اندازہ لگا سکے کہ وہ جو گفتگو کرتا ہے یا جو لکھتا ہے یا وہ جو سوچتا ہے کیا وہ اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. سو دس از کالڈ انفیوژن. لیکن یہ انفیوژن ایک ہائر لیول کی تھنکنگ ہے. ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سیلف کریکشن کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے اینڈ اٹ از ریلیٹڈ ٹو ہائر آرڈر تھنکنگ. اگلی ٹرمز دیکھتے ہیں. میٹا کوگنیشن, the set of basic and advanced skills and sub-skills that govern a person's mental processes. These skills consist of knowledge, dispositions, and cognitive and metacognitive operations. Basically, metacognition کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو thinking process ہے اس کے متعلق aware ہوں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ انفیوژن اور میٹاکوگنیشن پھر اس میں فرق کیا ہے. Actually, metacognition is سیٹ آف اسکلس, نالج اینڈ کوگنیشن. اس کے اندر تینوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا انفیوژن جو ہے اٹ از مور اباؤٹ یور ڈسپوزیشن, کہ آپ کے اندر یہ والی آپ کا جو ڈسپوزیشن ہے, ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی تھنکنگ کو مانیٹر کر سکیں. جبکہ یہ جو ہے آپ میٹا کوگنیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ کو نالج بھی ہونا چاہیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے پاس اسکلز بھی ہونی چاہیے کہ آپ ان اپنی نالج کو جانچ سکیں, اسیس کر سکیں, اور ڈسپوزیشن بھی ہونا چاہیے کہ اف دیر از سم کریکشن از نیڈیڈ یو کین کیری آؤٹ دیٹ کریکشن. آگے بات کرتے ہیں ٹرانسفر کی, کہ ٹرانسفر جو ہے یہ کون سی تھنکنگ اسکلس کی کیٹیگری ہے. The ability to apply thinking skills taught separately to any subject. It is very interesting actually. آپ نے سنا ہوگا مے بی ٹرانسفریبل اسکلس. ٹرانسفریبل اسکلس اور یہ جو ورڈ ہے ٹرانسفر کا, یہ اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز سیکھ لی ہے تو وہ والا آپ نے جو چیز سیکھی ہے اس کو آپ کسی بھی نئی سچویشن کے اندر, کسی بھی سبجیکٹ کے اندر اپلائی کر سکیں. فار ایگزامپل, اگر آپ نے ایسے رائٹنگ سیکھی ہے, اردو کے اندر سیکھی ہے, دین یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ٹرانسفر دیٹ نالج ان انگلش ایسے رائٹنگ. اسی طریقے سے آپ کو میتھمیٹکس کے حوالے سے کوئی آرگیومنٹس لکھنے ہیں, یو شوڈ بی ایبل ٹو رائٹ دوز آرگیومنٹس. اسی طریقے سے اگر سائنس کے اندر آپ نے کوئی ڈسکشن پوائنٹس لکھنے ہیں یا کسی چیز کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے, تو آپ کے جو نالج ہے جو کہ آپ نے اردو لینگویج کے اندر سیکھا تھا وہ آپ کو سائنس کے کمپوزیشن رائٹنگ کے اندر بھی کام آنا چاہیے. سو دیز آر نون ایز ٹرانسفریبل اسکلس. اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ کمپیوٹر لرننگ ہے.
कंप्यूटर लर्निंग के अंदर आप क्या सीखते हैं आम तौर के ऊपर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। आपने इनके ऑपरेशन सीख लिए कि एक्सेल के अंदर काम कैसे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कैसे करते हैं, या इसके अंदर आप पावर पॉइंट कैसे बनाते हैं। लेकिन आपको इस काबिल होना चाहिए कि ये वाली लर्निंग को आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकें। कुछ लोग हैं उनको पता है, अगर आप उनसे पूछें कि एक्सेल के अंदर कैसे काम करते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि एक्सेल के अंदर ऐसे काम किया जाता है। लेकिन अगर उनको कोई काम दे दिया जाए, दे आर अनएबल टू डू दैट वर्क इन एक्सेल। सिमिलरली कुछ लोग हैं उनको पता है कि वर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कहा जाए उनको कि आपने एक न्यूज़ लेटर बनाना है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दे आर अनएबल टू डू दैट। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास ट्रांसफरेबल स्किल्स नहीं हैं और दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन। सो थिंकिंग स्किल्स की जब हम बात करें, सो ट्रांसफर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक और टर्म के ऊपर नज़र डालते हैं जो कि थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड है। इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, दैट इज़ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी, जैसा कि हम सबको पता है कि इट इज़ सेट ऑफ डिफरेंट स्किल्स और इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। उसके अंदर मेमोराइजिंग नॉलेज से लेकर इवेलुएशन तक का काम है। उसमें कुछ चीज़ें हायर ऑर्डर के ऊपर प्लेस की गई हैं, कुछ चीज़ें लोअर ऑर्डर के ऊपर प्लेस की गई हैं। सो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की जब भी बात आती है तो हमें फौरन से थिंकिंग स्किल्स का ख्याल आता है। तो अभी जो हमने देखा है, वी हैव एक्चुअली लुक्ड इनटू ग्लॉसरी ऑफ थिंकिंग स्किल्स टर्म्स। ब्लूम्स टेक्सोनोमी को शामिल करने का मकसद ये था कि ये सब जानते हैं और थिंकिंग स्किल्स के सिनोनिम के तौर के ऊपर ब्लूम्स टेक्सोनोमी को रिफर किया जाता है, तो इसीलिए इसके ऊपर बात की है। एक और चीज़ जो है जो कि थिंकिंग स्किल्स के हवाले से यूज़ होती है, दैट इज़ डिबोनोस थिंकिंग हैट्स। डिबोनोस थिंकिंग हैट्स बेसिकली ये एक टीचिंग स्ट्रेटजी है जो कि इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स के अंदर लैटरल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। सो थिंकिंग स्किल्स की जब भी बात होगी तो लैटरल थिंकिंग डेफिनेटली उसका हिस्सा होती है। लैटरल थिंकिंग क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थिंकिंग स्किल्स। लैटरल थिंकिंग का मतलब ये है कि यू आर एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अगर आपसे कुछ कहा जाए कि ये एक मेज है, इसको डिफाइन करें, तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर के तौर पे ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इसका ये रंग है, इसकी ये शेप है, इसके ऊपर ये चीज़ पड़ी हुई है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट इज़ सिंपल डिस्क्रिप्शन। यू आर नॉट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। लेकिन अगर आप इसको अपने सोच को महदूद नहीं करते इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, बल्कि आप इसको और तरीके से सोचते हैं, देन इट इज़ नोन एज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। उसके अंदर आप इसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर लाते ही नहीं हैं। रादर यू टॉक अबाउट जो हमारे पास है कि टेबल जो है उसकी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कॉन्फ्रेंस टेबल या और किसी हवाले से आप बात करते हैं, या आप इसको किसी एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स के अंदर बात करते हैं, सो देन इट इज़ नोन एज लैटरल थिंकिंग। इसी तरीके से चेयर की बात करते हैं, तो चेयर जो है ये तो एक स्ट्रक्चरल टर्म है कि ये चेयर पड़ी हुई है, लेकिन अगर कहता है कि शी इज़ डिपार्टमेंट चेयर, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। तो बच्चों के हवाले से इसको हम कहेंगे चाइल्ड इज़ थिंकिंग लैटरली। इसी तरीके से अगर आपको एक पिक्चर दे दी जाए और कहा जाए कि इस पिक्चर को डिस्क्राइब करें, कि एक बेंच है और एक टीचर है पास खड़ा हुआ और साथ में एक चेयर है और सामने कुछ बच्चे हैं, वो एक सीन है। अगर आप उसको कहते हैं कि ये क्लासरूम सिचुएशन है जो कि लग रही है, देन इट इज़ नॉट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। लेकिन अगर आपके ख्याल में आता है कि नहीं, ये तो मे बी इट इज़ अ सीन इन पार्क और कुछ और जगह के ऊपर है, देन वी कैन से दैट यू आर थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। बेसिकली जो लैटरल थिंकिंग का ताल्लुक है वो आपके डाइवर्जेंट आइडियाज़ के साथ है, कि आप
جو چیزیں سامنے ہیں اس کے بیونڈ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو تھنکرز ہوتے ہیں دے کین تھنک اباؤٹ ڈائیورجنٹ آئیڈیاز, اور وہ برین اسٹارمنگ سے بھی آ سکتے ہیں اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. تو جب ہم تھنکنگ اسکلس کی بات کریں تو اس میں جو لیٹرل تھنکنگ اور ڈیبونو 6 تھنکنگ ہیڈس ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ ڈیبونو 6 تھنکنگ ہیڈس یہ وہ اسٹریٹجی ہے دیٹ از کوائٹ ہیلپ فل ان ڈیولپنگ لیٹرل تھنکنگ امنگ اسٹوڈینٹس. سو تھنکنگ اسکلز جو ہیں ان کو ہم اپنی کلاسز کے اندر کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کچھ اپنے ازمپشنس کو چینج کرنا پڑے گا. اس میں سب سے امپورٹنٹ ازمپشن ہے جو کہ ہمیں چینج کرنا ہے وہ یہ کہ جتنا زیادہ ٹیچر پڑھاتا ہے اتنا زیادہ بچے لرن کرتے ہیں. دس از آور مسکنسیپشن. اس کو ہمیں یہ چینج کرنا ہے کہ جتنا زیادہ بچے ایکسپیرئنس کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ لرن کرتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپر از مور, کہ جتنا ڈیپتھ کے اندر بچے جائیں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے, اتنی زیادہ ان کی تھنکنگ ڈیولپ ہوگی. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقے ہیں جس کے اندر ہم ان کو جنریٹو ٹاپکس دے سکتے ہیں, جس میں ہم کور کانسیپٹس انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو فوکس آن بگ آئیڈیاز. اگر ہمیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹ امبریلا یہ ہے تو ہم اپنی جو لیسنز ہوں گے اس الٹیمیٹ امبریلا کے انڈر پلان کریں گے, نہ کہ ایک چھوٹی امبریلا کے انڈر پلان کریں گے. سو تھنکنگ اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے وہ کہ بچوں کو کوئی بھی چیز آپ پڑھا رہے ہیں لیٹ دیم ایکسپیرئنس. جیسا کہ ہم نے دیکھا کوب نے یہی کہا کہ لرننگ از دیٹ ویئر پیپل ایکسپیرئنس اینڈ یوز دیٹ ایکسپیرئنس ان ٹرانسفارمیشن. لیٹس سی what is critical thinking. Critical thinking کا جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ ہمیں ذہن نشین کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ one is negative. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت کریٹیکل ہے, وہ ہم نیگیٹو ٹرم میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. نیگیٹو ٹرمز کے اندر کریٹیکل جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب ہم ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو کریٹیکل تھنکنگ از ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف تھنکنگ اسکلس. It is not negative, rather not at all negative, rather very very positive thing. اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ آتھینٹسٹی ہے کہ آپ بچوں کو ایکوریٹ آتھینٹک آرگیومنٹس ڈیولپ کرنا سکھاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مختلف ایجوکیشنسٹ جو ہیں یا مختلف فلاسفرز جو ہیں انہوں نے تھنکنگ اسکلس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. سو رابرٹ نے کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ از اے ڈسپلنڈ مینر آف تھاٹ دیٹ اے پرسن یوزز ٹو اسیس دا ویلیڈیٹی آف سم تھنگ, اے اسٹیٹمنٹ, نیوز اسٹوری, آرگیومنٹ, ریسرچ. یہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے لیکن بہت بڑی ڈیفینیشن ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تھنکنگ اسکل میں کریٹیکل تھنکنگ وہ لیول ہے جہاں پر آپ کسی نیوز کی, ریسرچ کی, آرگیومنٹ کی, اسٹوری کی آتھینٹسٹی جان سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں, جو بھی خبر ہو ہمیں اس کے اوپر یقین آ جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبر بالکل درست ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ موسٹ آف اس ڈو ناٹ ہیو کریٹیکل تھنکنگ اسکلس. اگر ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیں جو کہ اس کے حوالے سے ہے, ہائیجین کے حوالے سے, کہ کئی دفعہ اخباروں کے اندر آ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ ریسٹورینٹس ہیں یا کچھ ہوٹلز ہیں جن کے اندر فوڈ انسپیکشن کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ یہ والے ہوٹلز ٹھیک نہیں ہیں, اور کچھ اور ہیں جن کے اوپر کوئی نہیں اس کے اوپر آرگیومنٹ آیا, انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. کچھ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اپنے ریسٹورینٹ کو چلانے کا اور کچھ کو ریسٹورینٹ چلانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. ہم اس خبر کو پڑھتے ہیں, اس کے اوپر یقین کرتے ہیں, اور جو لسٹ دی ہوتی ہے ریسٹورینٹس کی جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ ٹھیک فوڈ بنا رہے ہیں,
یا انہوں نے جو فوڈ انسپیکٹر ان کو کلیئرنس دے دی ہے، ہم انہی ریسٹورینٹس کے اندر جاتے ہیں یا انہی بیکریز کے اندر جاتے ہیں اور انہی کی پروڈکٹس کو لے لیتے ہیں. ہمارے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ ہم یہ جانیں کہ کون سے پیرامیٹرز تھے جن کے اوپر فوڈ کی کوالٹی کو چیک کیا گیا ہے. کیا پیرامیٹرز یہ تھے کہ جو وہاں پہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو چیزیں دے رہے ہیں انہوں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں؟ کیا صرف پیرامیٹر یہ ہے کہ ان کا جو کچن ہے وہ صاف ستھرا ہے؟ اگر تو یہ پیرامیٹرز ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، جن کو سرٹیفکیٹ ملا ہے یا نہیں ملا دونوں برابر کے، اس کے اندر ہمیں ان دونوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فوڈ جو ہے وہ صرف کلینلینس یہاں تک نہیں ہے. اگر کہ ریسٹورینٹ جو ہے وہ باسی فوڈ جو ہے نئے والے فوڈ کے اندر مکس کر کے بیچ رہا ہے لیکن گلوز پہن کے صاف ستھرے کچن کے ساتھ، تو ہم اس کو اس کا مطلب ہے ہم تو جو بھی چیزیں کھائیں گے ہمارا پیٹ بھی خراب ہوگا. اور لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے، وی آر ناٹ کوسچننگ دیٹ. کریٹیکل تھنکنگ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی نیوز آتی ہے ہم اس کی اوتھینٹسٹی جانیں. وی نیڈ ٹو ڈٹرمن دا کرائٹیریا، وی نیڈ ٹو لک ان ٹو دا کرائٹیریا آن وچ سم تھنگ ہیز ٹیکن پلیس. اسی طریقے سے کوئی بھی آرگیومنٹ ہے یا خاص طور پہ ریسرچ کے اندر کچھ نہ کچھ جنرلائزیشنز ہوتی ہیں، کچھ ایزمپشنز بھی ہوتے ہیں. انڈکٹیو ریسرچ کے اندر اینڈ کے اوپر کچھ ہائپوتھیسز بھی جنریٹ ہوتے ہیں. اب کوئی ریسرچ کے اندر کوئی چیز سامنے آئی ہے اینڈ وٹ وی ڈو، وی بلائنڈلی فالو دیٹ. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو ریسرچ کے اندر جو جنرلائزیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی کو کوسچن کرنا آنا چاہیے. ہم اس کے ساتھ ہم کہیں کہ اچھا ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے، اس کے اندر وائی بیکمز ویری امپورٹنٹ. ہمیں اور اسٹڈی کرنی چاہیے. ایک ریسرچ کو یقین کرنے کے لیے ایک ریسرچ کے اوپر ہمیں کچھ اور 10 ریسرچز پڑھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ واقعی میں وہ والی جو ریسرچ پریزنٹ کی گئی ہے اس کے اندر کتنی سچائی ہے. بائر نے کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ ہیز 2 important dimensions. It is both a frame of mind and a number of specific mental operations. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا دماغ وہ والے مینٹل آپریشنز کرنے کے قابل ہو جائے، یعنی کہ اس کو ایویلویٹو تھنکنگ کرنی آ جائے. ایویلویٹو تھنکنگ کیا ہے؟ جج کرنا. You cannot judge things unless you do not have evidence. ایویڈنس کی موجودگی کے اندر آپ فیصلہ کرتے ہو کہ کون سی چیز اوتھینٹک ہے، کون سی چیز درست ہے یا کون سی چیز درست نہیں ہے. اور دوسری چیز جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے وہ ہے آپ کا ڈسپوزیشن، آپ کا مائنڈ. ڈسپوزیشن کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایویلویٹو تھنکنگ کرنی آنی چاہیے، بلکہ آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کریں. کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے آپ کے ہیبٹ بن جانی چاہیے. جو ہم بات کرتے ہیں کریکٹرائزیشن کی، کہ آپ کے کریکٹر کا حصہ بن جائے یہ چیز کہ آپ نے جو بھی دیکھنا ہے یو آر گوئنگ ٹو کیری آؤٹ کریٹیکل تھنکنگ آن دیٹ. نورس نے کہا کہ ہیونگ اے کریٹیکل اسپرٹ از ایز امپورٹنٹ ایز تھنکنگ کریٹیکلی. اس کی وجہ ہے کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کر نہیں سکتے اگر آپ کا کریٹیکل تھنکنگ کا اسپرٹ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اسکولس کے اندر، ہمارے ٹیچر ایجوکیشن پروگرامس کے اندر ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ امنگ آور اسٹوڈینٹس. ہم بات کرتے ہیں لیکن ایکچولی ہم یہ چیز خود اپلائی نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے یہ ٹرم سیکھ لی ہے کریٹیکل تھنکنگ کی، لیکن ہمارے اندر اسپرٹ نہیں ہے. اسپرٹ سے مراد کہ ہم اپنے آپ کو اپنا نالج ایکسپینڈ کریں ریگارڈنگ کریٹیکل تھنکنگ اور اس اسپرٹ کو ہر چیز کے اوپر اپلائی کریں، ناٹ اونلی ان اکیڈیمکس رادر آن آور سوسائٹی، سوسائٹل نارمس، سوسائٹل پریکٹسز. Then the critical spirit requires one to think critically about all aspects of life, to think critically about one's own thinking and to act on the basis of what one has considered when using critical thinking skills.
اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کو ایکسپیرینس کریں، لیکن ایکسپیرینس اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا کریٹیکل تھنکنگ کا اسپرٹ نہیں ہوگا، آپ اس کو کرنا نہیں چاہیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ناردرن ایریاز میں جانا ہے اپنے سمر گزارنے کے لیے، تو اگر آپ کا اسپرٹ ہی نہیں ہے تو ایکسپیرینس تو نہیں کر سکتے نا. اسپرٹ ہوگا تو دین یو ول ایکچولی پلان اینڈ گو دیئر. سو critical thinking is not only related to skills, it is very much related to spirit. So being teachers, we should try to develop thinking skills, particularly critical thinking skills among our students. اس وقت بات کرتے ہیں کہ critical thinking skills develop کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں. There are number of ways to develop critical thinking skills among students. اس میں ایک بہت کامن طریقہ ہے دیٹ از نون ایز ایکٹنگ لائک اے ٹیچر. ہوتا کیا ہے کلاس کے اندر ہم سارا وقت خود سے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ٹیچر کیا کرتا ہے، ایک اچھا استاد جب اپنا لیسن پلان کرتا ہے تو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے اس کے اندر کون سا کانٹینٹ بچوں کو پڑھانا ہے، کون کون سے پروسیسز سکھانے ہیں، کون سا میرا فوکسنگ ایونٹ ہوگا، اس کو میں نے ڈیولپ کیسے کرنا ہے، لرننگ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، اور سب سے امپورٹنٹ وہ لسٹ ڈاؤن کرتا ہے کہ یہ میرے لیسن کے لیے بہت امپورٹنٹ کوسچنس ہیں اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک دیز کوسچنس فرام مائی اسٹوڈینٹس. اگر آپ بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ سوچیں ٹیچر کی طرح، مطلب یہ کہ وہ پلان کریں کہ کیسے اس چیز کو پڑھانا ہے، آپ ان کو دے دیں ایک ٹاپک اور بچوں سے کہیں کہ یہ ٹاپک آپ نے پڑھانا ہے، اس کو پلان آؤٹ کریں. جسٹ امیجن بچہ کیا کرے گا، اس ٹاپک کو پڑھے گا، سوچے گا کہ اس کو انٹرسٹنگ طریقے سے کیسے پڑھایا جا سکتا ہے. مے بی چائلڈ ول ڈسکس ود ہر اور ہز پیئرس، اور اس کے نتیجے کے اندر کچھ اچھا سا وہ کوئی ایکٹیویٹی پلان کر لیں. پھر وہ یہ دیکھے گا کہ کون سے بچے، اچھا ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو اپنے کلاس فیلوز کو زیادہ پتا ہوتا ہے، ٹیچرز کو اتنا پتا بھی نہیں ہوتا، اور ان کو پتا ہے کہ جب وہ پلان کر رہے ہوں گے کہ یہ والے بچے جو ہیں اس چیز کو اچھی طریقے سے جلدی سمجھیں گے، یہ والے نہیں سمجھیں گے. اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے پلان کرو کہ سارے بچے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں اور سب کی لرننگ ہو سکے. بچے جو ہیں اس لیسن کو اسی طریقے سے پلان کریں گے کہ وہ سب کی نیڈز کو ایڈریس کر سکے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کوسچنز، کہ بچے جو ہیں وہ کوسچنز جب بنائیں گے دین ایکچولی دے آر گوئنگ ٹو فلٹر تھنگس، کہ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، یہ والی چیز جو ہے شامل ہونی چاہیے لیسن میں، یہ والی چیز جو ہے انالیٹیکل ہے، اس طرح کے کوسچن کریں. اور کیا ہوتا ہے امپورٹنٹ چیز کہ بچے ایسے سوال نکالتے ہیں جس کا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کا جواب کسی کو نہ آئے. جسٹ امیجن ایسا مشکل سوال بنانے کے لیے ان کا تھنکنگ پروسیس کتنا زیادہ ہو رہا ہوگا، ان کے مینٹل پروسیسز کتنے زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے. سو لیٹ دیم ایکٹ لائک ٹیچرز. تو یہ ایک بہت فیمس اسٹریٹجی ہے ٹو ڈیولپ تھنکنگ اسکلز امنگ اسٹوڈینٹس. اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ بچوں کو، ویسے اگر آپ نے پلان وغیرہ نہیں کہا، آپ بچوں سے کہیں کہ میک کوسچنز، گیو دیم اے ٹیکسٹ ٹو ریڈ اینڈ دین آسک دیم ٹو ڈیولپ کوسچنز. وہ ٹیکسٹ پڑھ کے جو کوسچنز بنائیں گے اس سے بھی ان کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ جب وہ ٹیکسٹ پڑھ کے بنا رہے ہوں گے تو ان کو اگین فلٹر کرنی پڑتی ہیں بہت ساری چیزیں. سو ایز اے ریزلٹ دے آر ایبل ٹو ڈیولپ دیئر تھنکنگ اسکلز. اور کون کون سے طریقے ہیں؟ ایک طریقہ جو ہے دیٹ از نون ایز کریٹیکل ریڈنگ. وائل ریڈنگ ایکٹیویٹیز آر ویری مچ امپورٹنٹ، کہ جب آپ بچوں کے ساتھ ریڈنگ کر رہے ہیں تو ان کو درمیان میں آسک کوسچنس فرام دیم. وین یو آسک کوسچنس فرام دیم ڈیفینیٹلی they think about it and then they answer. The other thing is children's literature. اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ بچوں سے کہیں لٹریچر پڑھیں
ہوتا کیا ہے ہمارے اسکولس کے اندر، ہم بچوں کو ہر وقت ٹیکسٹ بک پڑھاتے ہیں. وی ڈو ناٹ گیو دیم اینی سپلیمنٹری ریڈرس ٹو ریڈ. ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسٹوری بکس ہیں اور ان کا ٹیچرس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوری بکس گھروں میں پڑھیں. اور گھروں میں کیا ہوتا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں بچوں کو کہ آپ یہ رسالے پڑھ رہے ہو، اس میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے. وہ عام طور پہ ورڈ رسالہ ہی یوز ہوتا ہے. ان کو ہمارا خیال ہے کہ وہ ایک بیکار کی ایکٹیویٹی ہے. مور امپورٹنٹ انفارمیشن از دیئر ان دا ٹیکسٹ بک، سو چلڈرن نیڈ ٹو لرن اونلی ٹیکسٹ بک. دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کیا کہتی ہے ریگارڈنگ چلڈرنس لٹریچر. دیر از اے ویری فیمس ریسرچ which says that children's literature is another powerful tool for teaching thinking. Literature offers children more opportunities than any other area of the curriculum to consider ideas, values, and ethical questions. Furthermore, literature that inspires and challenges helps students learn how to engage and interact with a book. کہانی پڑھنا صرف ایک مزیدار ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے. بچوں کا یہ نہیں کہ صرف ٹائم اچھا گزرتا ہے. کہانی پڑھنے سے جو اور بہت زیادہ کچھ بچہ سیکھتا ہے، وہ ویلیوز سیکھتا ہے، وہ ایتھیکل پرنسپلس کو جانتا ہے، ایتھیکل جو ایتھیکل وائلیشنز ہیں ان کو کوشچن کرنا سیکھتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اینڈ اٹ از نون ریسرچ. سو بینگ ٹیچرس، اگر ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے اپنی کلاسز کے اندر، دین وی نیڈ ٹو give literature to students and we should make it compulsory that our students read books and discuss those books in class. اسی طریقے سے اور ایک ایکٹیویٹی جو یوز ہوتی ہے that is writing to learn. ہم اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ کچھ لرننگ اگر ہو گئی ہے تو پھر وہ بچہ لکھے گا، لیکن جو یہ ایکٹیویٹی ہے دیٹ از رائٹنگ ٹو لرن، اس کے اکارڈنگلی بچہ جو ہے رائٹنگ کو ایز اے میڈیم یوز کرتا ہے. اور یو مے سے دیٹ رائٹنگ از اے ٹول ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ امنگ اسٹوڈینٹس. آپ بچوں کو فری رائٹنگ دیں کہ جو کچھ بھی ان کے خیالات ہیں، جو بھی ان کے آئیڈیاز ہیں، الاؤ دیم ٹو رائٹ دوز آئیڈیاز فریلی. اگر بچہ ان آئیڈیاز کو فریلی لکھ لیتا ہے تو اس کے بعد کنٹرول رائٹنگ پر آ سکتا ہے. جب کنٹرول رائٹنگ آئے گی، اگین a child would filter the thoughts, child would filter the ideas، اور وہ وہی آئیڈیاز کو کنٹرول رائٹنگ میں انکلوڈ کرے گا جس کے پیچھے اس کے پاس اچھی ریزنس ہوں گی، اچھے آرگیومنٹس ہوں گے، جو کہ نشانی ہے کہ اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیٹ از کلاسیفیکیشن گیمس فار ینگ چلڈرن. کلاسیفیکیشن گیمس کون سی گیمس ہیں؟ ایسی گیمس جس میں آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو کلاسیفائی کریں. کچھ ان کو آبجیکٹس دے دیے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ویجیٹیبلس کو علیحدہ کر دو، اس میں فروٹس کو علیحدہ کر دو، یا اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، بیکری آئٹمس، ان کو علیحدہ کر دو. یہ کلاسیفیکیشن گیم ہے. آپ میں بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اس میں تو بہت زیادہ ریسورسز انوالوڈ ہیں. اس کے لیے سب سے سمپل گیم کیا ہو سکتی ہے کہ آپ درختوں کے پتے لے جائیں، مختلف پتے لے جائیں اور بچوں سے کہیں کہ اس کو راؤنڈ لیوز کو علیحدہ کر دیں، جو پوائنٹڈ لیوز ہیں ان کو علیحدہ کر دیں، اور جو چوڑے لیوز ہیں جو کہ جن کی شکل جو ہے اس پیپل کے پتے کی طرح ہے، اس کو علیحدہ کر دیں. تو بچے جو ہیں، یہ بھی ایک سمپل گیم ہے، ویری کاسٹ افیکٹو، اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں لگ رہا. آپ یوزڈ آئٹمز یوز کر سکتے ہیں فار دس پرپز. باٹلز کے ڈھکن ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اور آپ کے یوزڈ آئٹمز وہ لے جائیں اور بچوں سے کہیں کہ ان کو کلاسیفائی کریں آن سرٹن بیسز. That is another activity that is very much used for developing critical thinking among students. پھر اس کے اندر جگسا گیمز آ جاتی ہیں، جگسا پزلز آ جاتے ہیں، جس میں بچہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر آتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ جگسا پزلز جو ہیں وہ آپ بازار سے ہی خریدیں. آپ خود سے کوئی ڈرائنگ کر لیں یا پرانی اخباریں لے لیں، اس کے اندر بہت سارا کچھ ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیں اور بچوں سے کہیں کہ ان کو ایک آرڈر کے اندر پلیس کریں کہ ایک پوری اخبار کی صحیح شکل بن جائے. چلڈرن کین ڈو دیٹ. تو یہ والی گیمز جو ہیں آپ اپنی کلاسز کے اندر کروا سکتے ہیں.
ایک اور طریقہ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے کا, دیٹ از فائنڈنگ پرابلمس. آسک چلڈرن ٹو فائنڈ پرابلمس ان دیئر اسکول. اسکول کے اندر بھی بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں. مے بی دیر از سم پرابلم ان دا کینٹین, کہ کینٹین کا ایریا صاف نہیں ہے, یا یہ پرابلم ہو سکتا ہے بچوں کے حوالے سے جو بہت کامن پرابلم ہے کہ کینٹین کے اندر بڑے بچے جو ہیں وہ جلدی چیزیں لے لیتے ہیں, چھوٹے بچوں کو جگہ ہی نہیں ملتی. یا ایک اور, بچوں سے آپ کہیں فریلی سوچیں کہ آپ کے اسکول کے کیا کیا پرابلمس ہیں. بچے جو ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گے تو یقیناً they are utilizing the thinking process. یہ سوچنا ہی بہت ہے کہ آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں, اچھا ہمارے اسکول میں کون کون سے مسئلے ہیں. مے بی کسی جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے, مے بی آپ کے ذہن میں آئے کہ ہمارے واش روم صاف نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ اس وقت آپ کا دماغ اینالائز کر رہا ہوتا ہے. انالیسس کا کیا مطلب ہے؟ لوکنگ ایٹ دا تھنگس ان بٹس اینڈ پارٹس, کہ آپ ٹکڑوں کے اندر ہر چیز کو دیکھتے ہیں. تو آپ کے نظر سے اسکول کا کوئی ایریا چھپے گا نہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو کبھی یہ کہیں گے ہی نہیں تو شاید کہ وہ کبھی نہ کریں. کچھ بچے کر لیں گے اپنے اون کے اوپر, اور اس کے رزلٹ میں صرف ان بچوں کی تو کریٹیکل تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہوں گی, باقیوں کی نہیں ہوں گی. اسکولس کے اندر, کلاس کے اندر پرابلمس ہو سکتے ہیں. آپ بچوں کو اگر اسکول لیول پر نہیں تو آپ بچوں سے کہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کلاس روم کے کیا کیا پرابلمس ہیں. اور عام طور پہ بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر میرا ربر روز گم ہو جاتا ہے, ٹیچر میری پینسل جو ہے وہ روز گم ہو جاتی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ ٹیچر میں نے کام کیا تھا لیکن وہ کام جو ہے وہ جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ کہیں وہ دوسرے بچے کاپی کر لیتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہو سکتے ہیں. اس وقت ہم پرابلم سالونگ کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پر ہی لگا دیں, ایون دین اسٹوڈینٹس کین ڈیولپ تھنکنگ اسکلز, کریٹیکل تھنکنگ اسکلز. اور ایک اسٹیپ آگے, دیٹ از پرپوزنگ اپروپریٹ سولوشنز. بچوں سے کہیں کہ آپ نے پرابلمس تو آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, اب آپ بتائیں کہ ان کے پریکٹیکل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں. سو ایڈریسنگ پرابلم is even more important. Identification is important, but at the same time, addressing the problem or solving the problem is also important. لیکن اس کے اندر ایک اور بات بھی آتی ہے, کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پرابلم کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو آپ نے اس پرابلم کو آدھا سالو بھی کر لیا ہے. تو ہمیں کبھی بھی جو آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم جو ہے اس کی ویلیو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرابلمس آپ بتاتے جا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ سولوشنز بتائیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلمس اٹ سیلف از اے بگ تھنکنگ اسکل. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو یوز ہوتی ہے, اسٹریٹجی وچ میں بی یوزڈ ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ اسکلز امنگ اسٹوڈینٹس ایز ریڈلس, کہ بچوں کو آپ ریڈلز دیں. اور جو ریڈلز کے حوالے سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نہیں کہ آپ نے بچوں کو ریڈلز صرف زبانی کروانی ہیں. ویل دیٹ از فائن ٹو ڈیولپ اسٹوڈینٹس اسپوکن اسکلز, کہ آپ نے بچوں کو وہ کروائیں, اور انالیٹیکل اسکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن یہ زیادہ اپروپریٹ ہوگا کہ آپ ان کو ریٹن ریڈلز دیں. اس سے کیا فائدہ ہے کہ بچوں کو زبان پڑھنی بھی آئے گی, چاہے وہ اردو میں ہے چاہے وہ انگریزی میں ہے, ان کی ریڈنگ سکلز بھی ڈیولپ ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ میں ان کی کریٹیکل تھنکنگ سکلز بھی ڈیولپ ہوں گی. ابھی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جو کہ ریڈل کی ایگزامپل ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ریڈنگ سکل کو امپروو کیا جا سکتا ہے. This is an unusual paragraph. I'm curious as to just how quickly you can find out what is so unusual about it. It looks so ordinary and plain that you would think nothing was wrong with it. In fact, nothing is wrong with it. It is highly unusual though. Study it and think about it. But you still may not find anything odd. But if you work at it a bit, you might find out. Try to find out the unusual thing in the paragraph quickly. یہ ایک ریڈل ہے, سمپل ریڈل ہے. بچہ اس کو پڑھے گا اور اس کے اندر ٹیچر نے کیا کہا ہے سمپلی کہ آپ اس کے اندر ان یوزول چیز بتائیں. اس پیراگراف کے اندر 5 لائنز ہیں اور ان 5 لائنز کے اندر کیا چیز ان یوزول ہے
डेफिनेटली बच्चा एक एक वर्ड को देखेगा कि पता नहीं इसमें क्या अनयूजुअल है. आंसर इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग. हमारे यहाँ जो अंग्रेजी के अंदर सबसे कॉमन लेटर यूज होता है दैट इज ई. इट इज द वॉवल विच इज वेरी विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वॉवल. ठीक, इन 5 लाइन्स के अंदर, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ई यूज नहीं हुआ. इट इज इंटरेस्टिंग. बच्चा सिर्फ रीडिंग नहीं करेगा बल्कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी. तो हमें अगेन आई वुड से कि बीइंग टीचर्स वी नीड टू थिंक बिग. हमें ये पता होना चाहिए कि हमने बिगर अम्ब्रेला के ऊपर बच्चों को कहाँ पर लेकर जाना है. व्हाट इज आवर अल्टीमेट एम. एम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, तो हम अपने लेसन्स के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप हो, लेकिन साथ साथ में उनको लिटरेसी भी उनकी डेवलप हो. अगेन मैं ये कहूँगी कि हम टीचर्स मोस्टली सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं, आइसोलेशन के अंदर सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और हमें बिगर अम्ब्रेला का नहीं पता होता. उसका रिजल्ट क्या है, हमारे लिए टेक्स्ट बुक फिनिश करनी इम्पॉर्टेंट है, ना कि बच्चों के अंदर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना. सो बीइंग टीचर्स वी शुड इंक्लूड थिंकिंग गेम्स, riddles, acting like teachers, students as questioners, and writing to learn and critical reading things in our lessons so that we can help children in developing critical thinking skills. एक और तरीका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने का इंक्वायरी लर्निंग है. इंक्वायरी इटसेल्फ इज अ बिग डिसिप्लिन. इट हैज़ इट्स ओन प्लेस इन एजुकेशन. और जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो उसके अंदर इंक्वायरी की एक बहुत बड़ी, इट हैज़ एक्चुअली अ सेंट्रल प्लेस इन कंस्ट्रक्टिविज्म. इंक्वायरी क्या होती है? इट इज़ इन्वेस्टिगेशन. आपने सुना होगा कि कभी भी कोई अगर होती है, कोई चोरी हो जाए, कोई चीज़ गुम जाए या कुछ भी हो तो FIR कटवाई जाती है. और उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करे कि वो चीज़ कहाँ गई है या उसको लेके जाने वाला कौन था, या कोई और केस है, क्रिमिनल केस है, तो उसकी जो पुलिस होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है. इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एविडेंसेस कलेक्ट किए जाए. लेकिन जो उसका प्रोसेस है वो स्टार्ट किस चीज़ से होता है? क्वेश्चनिंग से. सो क्वेश्चनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन इंक्वायरी. अभी इसके ऊपर मज़ीद बात करने से पहले हम डेल्स कोन ऑफ लर्निंग देखते हैं कि जिसके अंदर उसने कहा कि लर्निंग टेक्स प्लेस बाय डूइंग थिंग्स, learning takes place by observing things, and learning takes place through abstraction. Abstraction is very higher level of learning. Doing से जो हम बात करते हैं तो inquiry जो है it includes actually all these 3 elements. इसके अंदर you carry out investigation yourself. आप तहकीक कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, एक प्रॉब्लम आपने बना ली जो कि सवाल है और उसका जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही होती है. पुलिस भी ये करती है, आप बच्चों से भी कह सकते हैं कि वो भी कुछ करें. फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों से ये कहें कि वो इंक्वायर करें कि पौधे जो हैं वो धूप में, जब तेज़ धूप होती है तो कुछ पौधे मुरझा क्यों जाते हैं या कुछ पौधे मर क्यों जाते हैं. कुछ पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. इसी तरीके से आप उनसे ये कह सकते हैं कि वो इस पे इंक्वायर करें कि बरसात के अंदर पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा क्यों हो जाती है. इसके लिए जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज को देखेंगे, जिसके अंदर वो किताबें पढ़ेंगे, मे बी वो किसी माली से बात करें, अपने इर्द गिर्द किसी बड़े से बात करें, लेकिन उसके नतीजे के अंदर वो एक पिक्चर डेवलप करेंगे कि बरसात के अंदर पौधे जो हैं वो बड़े क्यों हो जाते हैं, जल्दी क्यों होते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा क्यों होती है. सो दे वुड डू इट. और उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन का एलिमेंट वो भी इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे
that would go in abstract thinking. جو conclusions draw ہوتے ہیں اس کا تعلق abstraction کے ساتھ ہے. So اگر ہم ڈیل کون آف لرننگ کو دیکھیں تو انکوائری لرننگ ایکچولی includes all those 3 elements. اس کے علاوہ جو ڈیل کون آف لرننگ کے اندر جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ if children are to develop higher order abstract knowledge and so grasp the significance of abstract descriptions of concrete things, they should be provided with opportunities to use their senses to learn from empirical observation. امپیریکل آبزرویشن بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے جو ہیں ان کے سامنے جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو ان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آبزرو کریں. جب وہ ان چیزوں کو آبزرو کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ کچھ ایبسٹریکٹ کنکلوژنز بھی ڈرا کریں گے. انکوائری کے مختلف ماڈلز ہیں. اس وقت جو ہم ہے انکوائری کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ہم صرف یہ والی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انکوائری جو ہے اس کے اندر 3 چیزیں انوالوڈ ہیں جو کہ آبزرویشن بھی ہے، ڈوئنگ بھی ہے اور ایبسٹریکشن بھی ہے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایکچولی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ سکلز کس حد تک ڈیولپ ہوں گی. اگر اس کے اندر ایبسٹریکشن کا لیول زیادہ ہے تو یقیناً تھنکنگ سکلز زیادہ ڈیولپ ہوں گی. لیکن امپورٹنٹ بات جو اس کے اندر جاننی ضروری ہے وہ یہ کہ چلڈرن لو ٹو لرن اف دے ایکسپیرئنس دیٹ تھنگ. تو ایبسٹریکشن پر لے جانے کے لیے ڈوئنگ کا ایلیمنٹ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. سو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے فوکس کیا 4 چیزوں کے اوپر. جو پہلی چیز تھی دیٹ واز تھنکنگ سکلز. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تھنکنگ سکلز ہمیں بچوں کے اندر کیوں ڈیولپ کرنی ضروری ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ گلوسری آف ٹرمز دیکھی، گلوسری آف ٹرمز دیکھی جو کہ تھنکنگ سکلز کے لیے یوز ہوتی ہیں. جس کے اندر جس پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا وہ تھا ٹرانسفر کا، کہ ہم جو لرننگ ہماری ہو وی شوڈ بی ایبل ٹو یوز دیٹ لرننگ اور ٹرانسفر دیٹ لرننگ ان ادر سبجیکٹس. ہم آئسولیشن کے اندر کسی چیز کو نہ سیکھیں. پھر ہم نے بات کی کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ واٹ آر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ امنگ اسٹوڈینٹس. اور اینڈ کے اوپر ہم نے بات کی انکوائری کے اوپر، بیکاز انکوائری از اے ویری گڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی ٹو ڈیولپ تھنکنگ اسکلز امنگ اسٹوڈینٹس. سو تھینک یو ویری مچ. اگلے لیسن کے اندر ہم کچھ انکوائری کے پروسیسز کے اوپر بات کریں گے.